ایسے میں بلند تر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات سے ملائکہ شامل ہو جائے۔ بیٹا کوئی ایک پنکھا میری طرف بھی لگا دو، مجھے بھی صلوات پڑھ گیا۔ صرف ایک قدم آگے دشیزہ، صرف ایک قدم، آپ ٹھیک بیٹھیں جی، بسم اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان عالمان، عزت اللہ مظلوم اکرم، آپ حضرات کی ہمارا ماں اہل اسلام صاحبان درود خاموشی نہیں کی، میں ان کو جوش خداوت پر، لیکن ذرا آہستہ بسم اللہ۔ موسیقی اسلام صاحبان درود ہے، صاحب اسلام اہل اسلام ہے، جو اسلام کا اہل ہے وہ درود میں نہیں ہے۔ توجہ بسم اللہ میں پیچھے جاتے، جو اسلام کا اہل ہے وہ درود میں نہیں ہے، جو درود والے ہیں وہ اسلام کے بارش ہے۔ کل میری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ 3 احسان، بندہ 5-6 اشرے پڑھ رہا ہوں نا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کل بات کیا کی۔ یہ بی بی کی کل آئیے بسم اللہ باجی، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا سیدزادے آج تشریف فرمائیں، اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ بالکل پریشان ہو، میں آپ کو آپ کا پورا ٹائم دوں گا، چاہے میں جتنا بھی پسند۔ ہاں، صداقت کی محبت سے مجھے حکم کیا ہے تو میں بالکل اپنے منصب سے خیانت نہیں کروں گا۔ جی طرف اہل اسلام میں اور وارثان اسلام میں بہت فرق ہے۔ توجہ، اہل اسلام انہیں کہتے ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ توجہ بہت توجہ، اہلیان اسلام میرے شہزاد انہیں کہتے ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ وارثان اسلام انہیں کہتے ہیں جو آدم سے پہلے بھی صاحب درود ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک شباب پر یاد رحمت اہل اسلام 40 سال کے بعد اسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ رسولہ کہتی ہے اہل اسلام 40 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 54 برس کے بعد اسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اسلام جن چہروں کی تلاوت کر کے کامل ہوتا ہے انہیں وارث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حق ادا کر دیا۔
اسلام پر 3 ایسا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام وہ کل میں بتا چکا. اسلام پہ احسان حضور کے پاکیزہ جب خاموشی نہیں. میں صرف کیلکولیٹر لے کے نہیں آیا کہ آپ نے نعرے کتنے لگائے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی ایک بھی نوجوان اگر مطمئن ہو گیا تو مقصد عشرہ پورا ہو جائے گا. تو جو ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام جانتے ہو مسلمانوں عبد المطلب کون ہے؟ یہ علی و نبی کے جد مقدس ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام جن کا سب سے پہلا احسان اسلام پر یہ ہے کہ جو آج حاجی زمزم لاتے ہیں وہ بھی نبی کا دادا تھا. ہائے ہائے تو جو ہے نا کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے یہ جو آج مسلمانان عالم کے حجاج اکرام اور میرے مقدس مسلمان بھائی زمزم کا پاکیزہ پانی لاتے ہیں تو حکم کرتے ہیں. باج میں تھکا نہیں لطف لے. حکم کرتے ہیں جب آپ کو حاجی پانی دیتا ہے نا تو پہلے آپ کو 3 ایڈوائز کرتا ہے. بھیا اس پانی کو بیٹھ کے نہیں پینا جبکہ نبی کی سنت ہے پانی بیٹھ کے پیو. 3 سانسوں میں پیو بیٹھ کے پیو. اسی نبی نے فرمایا زمزم کے لیے بیٹھنا نہیں یہ زمزم کا پہلا احترام ہے. توجہ ہے توجہ ہے کھڑے ہو کے پینا. دوسری بات جب آپ یہ پانی نوش فرمائیں تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو. اور تیسرا حکم جب آپ یہ پانی نوش فرمائیں تو اس پہ سانس نہ لو. توجہ پہلا حکم کھڑے ہو کے پیو. آئیے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ کے پاکیزہ چاند میں بی بی سیدہ آمنہ کی بات کر رہا ہوں. سیدہ کے پاکیزہ چاند سیدہ کے پاک بابا سیدوں کے نانا اللہ یہ بھی تو پانی ہے. کیا خاموش احترام توجہ فرمانی ہے توجہ فرمانی ہے. جملہ اتنا بڑا کہوں گا رات بابا جی سے میرے بات ہو رہی تھی. بابا جی گواہی دیں گے کرامت بار سیدری کسی کا چرایا ہوا لقمہ نہیں پڑتا. بی بی کے صدقے میں اسے خیرات ملتی ہے. پہلا نتیجہ دے رہا ہوں پیر حسین شاہ میرے نبی فرماتے کھڑے ہو کے پیو کیونکہ یہ میرے دادا اسماعیل کی ایڑیوں کا صدقہ ہے. کیا خیال ہے مسلمانوں جو حضور کے جد اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور جن سیدوں کو نبی اپنا خون کا تو یہ سمجھنے والا اللہ اکبر سجد بولے نا. جیت رہے آپ بیٹا اس کا ڈبل کام کرو تاکہ سمجھ جو پانی جناب زمزم کے معنی ہیں رک جا رک جا. رکنے کے لیے کہا تو وہ زمزم بنا. توجہ فرمانے ویسے چند علی کے دشمنوں میں کسی میں وٹامنس کی کمی ہوتی ہے کسی میں صحت کی کسی کو کمی ہے کسی کے پاس رزق کی کمی ہے. علی کے دشمن کے پاس اور کچھ اور نہ ہو غیرت کی کمی میں خود کفیل ہوتا ہے. خدا کی یہ حقیقت کیا ہے
دل ہوتا ہے. یہاں محرم آتے ہیں. آئیے قبلہ سے باقی نبی صاحب ایک بار آپ سلامات پڑھ کر اللہ تعالیٰ بڑے شاہ جی کا سایہ ہمارے سروں میں قائم رکھے. اللہ پیر سجاد شاہ جی کو صدق کلی عطا فرمائے. اللہ با امیر شاہ جی کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ پیر جلال شاہ جی کے بزرگان کو میرا مالک اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے. توجہ فرمائے. زمزم کی آئے میں نے گھڑی باندھی ہوئی. زمزم کی عزت کیا ہے کہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری ہوئی. ابھی محرم آ گیا نا, شیعہ تو لگاتے ہی ہیں. میرے عاشقان رسول سنی پائی بھی سبیلے لگاتے ہیں. اور بالخصوص یہ 3-4 سال کے ساتھ چونکہ میں پورے پاکستان سفر کرتا ہوں, جس سڑک سے میں گزرتا ہوں 10 وقت کو کوئی تمیز نہیں ہوتی شیعہ کون ہے سنی کون ہے. اور زیادہ جو میرے سنی نوجوان سبیل لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ پانی ہاتھ میں دیتے ہیں شربت, پہلے کہتے ہیں حسینیہ زندہ باد. ہائے ہائے توجہ ہے نا. اس لیے تاریخ لکھنے والوں ہمیں نہ بتاؤ کٹا کون ہے, کاٹا کس نے ہے, قیدی کون ہوا, تخت میں کون بیٹھا تھا. ہمیں تو اتنا پتا ہے یزید کاٹ کے مردہ ہو گیا, حسین کٹ کے زندہ. ہائے 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 نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھیے. زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے. جناب عبد المطلب علیہ السلام نے 4 احسان کیے. کتنے؟ 4 احسان کیے اسلام پر. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا. 4 احسان کیے اسلام پر. پہلا احسان, جہاں سے زمزم پھوٹا تھا لوگوں کو وہ جگہ نہیں ملتی تھی. نبی کے دادا نے بتایا یہاں زمزم ہے. اگر نبی کے دادا نہ ہوتے پتہ نہیں کس جوہر کے پانی کو تم زمزم کہتے. پتہ چلا وارث بتاتا ہے اصل کون ہے نقل کا. تو جو ہے نا, تو جو ہے کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں مولانا صاحب. پہلا صاحب جناب عبد المطلب نے زمزم کو تلاش کر کے, بلکہ پتا تھا مسلمانوں کو پتا ہے. دوسرا احسان یہ خاموشی. جن مسلمان بھائی بڑے تقوی کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور بالخصوص رمضان المبارک میں پوری تراویح پڑھتے ہیں, کم از کم ان کو یہ اس سورہ کا پتہ ہونا چاہیے. قرآن میں ہے سورہ فیل. الم تری کیف فعل ربک بصحاب الفیل. میرے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اللہ کا ذوق کرام سمجھے, اللہ کا انداز تکلم سمجھے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے مشرکوں کا کیا حال کیا, نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب کیا دیکھا نہیں تیرے رب نے سعد بھائی کافروں کا کیا حال کیا, نہیں. حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. کیونکہ اس دور میں سب سے بڑی طاقت جنگ کے لیے جو سواری تھی وہ ہاتھی تھے. اور عرب کی دھرتی میں پہلی مرتبہ ابراہیم بڑی طاقت لے کر آئے. اللہ کا قانون ہے جو جتنی بڑی طاقت بن کے آئے اسے اتنی چھوٹی طاقت سے مرواتا ہے. پتہ نہیں کون پہنچا ہے. ہائے 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 نگاہ کرے. مجھے پتہ ہے یہ تقریر جوانوں کے لیے نہیں, آج کی تقریر بزرگان کے لیے, کل میں تقریر جوانوں کے لیے کروں گا. مگر سنیے, الم تری کیف فعل ربک بصحاب الفیل. کیا حبیب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے, رک جائے
روک رہا ہوں آپ کو، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ جیسا دور ہے عبد المطلب کا، اللہ کہہ رہا حبیب تو نے دیکھا نہیں؟ دو میں سے ایک ہی بات ہے، یا نبی دیکھ رہے تھے یا عبد المطلب کی آنکھوں کو اللہ نے محمد کی آنکھیں کرا۔ ہائے ہائے بہت بڑا چولا تھا، ملا آپ کے ساتھ ایک بلندر سلام پھر گئے۔ فزیکلی دیکھ لیتے، اور اگر آپ کہیں نہیں دیکھ لیتے تو پھر عبد المطلب کی آنکھوں کو اللہ نے چشمے مصطفیٰ قرار دیا۔ ایک جملہ ہے جس کے لیے آج حاضر خدمت ہوا، اور اس جملے کی ذرا تمکنت پہ آپ نے غور فرمانا ہے۔ جب وہ ہاتھوں کی دیوار دیکھی نا مکہ کے لوگوں نے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خاک مدہن اگر کوئی ملعون امام بارگاہ پر رات کو چھو کے حملہ کرے تو محلہ مشین کے لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ سیدوں کے پاس۔ نہیں غور کیا؟ کیونکہ ظاہری نگران یہ ہے، خدمت گزار یہ ہے، فوراً کہے کہ شاہ جی کچھ لوگ امام بارگاہ پر حملہ کرنے آئے ہیں، عجیب 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 بار بار کہا عجیب عقل کے یتیم لوگ ہیں، ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، عبد المطلب کے لیے یہی فتویٰ استعمال کرتے ہیں، اور شرم نہیں آتی کہ حملہ خدا کے گھر پہ ہو رہا ہے تو جا ابو طالب کے گھر کیا؟ ہائے ہائے نہیں غور کیا؟ لاجک سے بات سنو، ابھی ٹھہرے ابھی ٹھہرے، حملہ تو کر رہا تھا مشرک، حملہ کر رہا تھا لات منات اور عزا کا بندہ، تو نعوذ باللہ اگر جناب ابو طالب ایمان پہ نہیں تھے تو پھر تو ان کو نقل کفر کفر نباشت ابراہیم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ سارا نہیں بولا کہ تو سمجھ نہیں آئے، یعنی بتوں والا حملہ کر رہا ہے اللہ کے گھر پہ۔ اب شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، اہل حدیث رہے، چاروں مقدس محترم زیوکار بھائیوں سے میرا معصومانہ سوال ہے، اگر ابو طالب کافر تھے تو کعبہ بچانا چاہیے یا ابراہیم کے لشکر میں ہونا چاہیے؟ جواب دو۔ اگر ہمت ہے کسی کے پاس بلا تھوڑا کونا سعودی عرب کے دودھ پہ پل پل کر ابیات کی تاریخ میں عمل کر دے، ابو طالب کو کافر کہنے والے نجدیوں اور خارجیوں کی اولادوں جو کعبے پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو کعبہ بچائے وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے تو جو ہے کیا کہتے ہیں تو نعرہ بھی سنا دو میرے ساتھ کوئی۔ باجی یہ اتنی طویل بات آپ اس کی گرج سے پریشان نہ ہو، اگر یہ میری گرج میں چھپنا نہ جائے تو میں علی کا نوکر نہیں۔ چلو چلو چلو، وہ گرج نہیں رہا، اس کی اپنی ایک زبان ہے۔ میں نے ذکر ابو طالب کیا تو وہ کہہ رہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میرے دامن سے رحمت برستی ہے، زحمت میں جو ہے نا جو ہے نارا خیدری۔ رکیے آگے بھی آپ کے سامنے جناب عبد المطلب تشریف فرما تھے۔ ابو طالب علیہ السلام کا سن تھوڑا سا چھوٹا، 3 روایتیں، 21 برس، 19 برس، 17 برس۔ توجہ ہے، لوگ بھاگتے آئے، کہا عبد المطلب توجہ، تھکے تو نہیں بیٹھے،
इब्राहिम काबा गिराने आया है और उसने आपके ऊंट भी अपने कब्जे में कर ली। ओ मैं सदके जाऊं, ऐसे उठे हैं जद्दे रसूल, ऐसे उठे हैं। अबू तालिब की उंगली पकड़ी, चला बेटा घुमा, इधर भी खड़, घुमा दे, कोई नुकसान नहीं। उंगली पकड़ी है अबू तालिब की, चले। शाह साहब पूरी जमानत से कहें, कोई लंबा चौड़ा खुतबा नहीं, एक जुमला कहा है, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, बस कायद रहा, मैं अपने ऊँटों के मालिक हूँ, मुझसे मेरे ऊँटों की बात कर, जिसका घर है उसे बचाना आता है। हाय हाय, ये है रसूल के जद का अकीदा तौहीद। शाबाश, ये है रसूल अल्लाह के जद का बोलो साहब अकीदा तौहीद। कहाँ है बुत वालों की औलादें, कहाँ है बुत को जुमा पढ़ाने वाले, कहाँ है शाम के बाकी सूबेदार के जाने वाले। जब किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था, उस वक्त रसूल के दादा ने दुनिया को बताया कि जिसका घर है उसे बचाना आता है। जमीन पर यह जुमला अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आसमान पर खालिद की आवाज आई, जिब्राइल जी रब्बे जलील, जब मेरा नबी आएगा तो सूरह फील बना देना। कहा अब्दुल मुत्तलिब ने है, आयत हम भेजेंगे। हाय 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 हाय, गजब बोलने वाला। अभी रुक सा, थोड़ा बेटा आवाज खोलो। शादी अगर मुझे इजाजत दे, मेरे सुनने वाले अजीम मोमिन, मौला के मोमिन, मेरा यकीन कामिल है, अगर ये जुमला पीर कासिम शाह जी मैंने पहुंचा दिया ना, चलो सारी जिंदगी तो नहीं कहता, कल इस वक्त तक आप दाद और दुआ देते रहेंगे, क्योंकि तारीख मिंबर से पहली मर्तबा ये जुमला नबी उसे कहते हैं जिस पर वही आए। ऐसे तो नहीं मैं गुजरने दूंगा, इतनी बड़ी मेहनत के लिए इतनी छोटी सी वाह। अभी रुके, अभी रुके। नबी उसे कहते हैं जिस पर वही आसमान से आए, रसूल का जद उसे कहते हैं जिसकी बात वही बनकर आसमान पर जाए। तो यह बोलने वाला अल्लाह अकबर, जिसकी बात, चूंकि अभी सूरत तो आया नहीं था, शाह जी अभी सूरत तो आया नहीं, तो नबी के दादा फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिसका घर है उसे बचाना आता है। इतनी तवील जहमत का एक ही जुमला, और आपसे दाद और दुआ। इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा और फौरन अबू तालिब का हाथ पकड़ के कहते हैं, अबू तालिब जी बाबा जरा देखो मशरिक की तरफ से आसमान से कोई झुंड आया है या नहीं। कौन बोलेगा सच जुमले पर? मुझे पता है हम ये नहीं पढ़ा चाहता, हम ये नहीं पढ़ा चाहता। हम मिंबर पर और जरा ना बोले हरामी, जरा हाथ ना चाहे हराम, खुदा के खौफ करो, शिया की तौहीन मत करे। वली वाले नहीं है जाली के नाम पे मच लेना। मैं उसे शिया नहीं मानता, तू उसे कैसे शिया कह रहे? शिया तो मर भी जाए तो उसकी लाश है अली अली की सजा। हाय हाय हाय, तो है ना नारा हैदरी सभा के साथ दिल बोला, सभी बोली सबर बोला, तेरा बोला मेरा बोला,
کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند کرے. تو میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی, وہاں بھی میں نے یہی جملہ کہا کہ جو دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا کی ولایت کا نعرہ بلند کرے. اب شعروں میں ہے میری نظر, اس بڑھاپے میں بھی مجھے آخری آدمی نظر آ رہا ہے. ہاں, ایک ایک چہرے پہ نظر ہے میری, کیونکہ جب اللہ کا نام آئے آوازیں سنا کرو, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, تقبل اللہ. جب نبی کا نام آئے آوازیں سنا کرو, سبحان اللہ, میٹھا مدنی پاک رسول. جب میرے علی کا نعرہ لگے پھر آوازیں نہ دیکھا کرو, پھر چہرے دیکھا. ہائے 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 ہائے, پھر چہرے دیکھا کرو. کھل جاؤ جیو حیدری, کھل جائے تو سلام کیا کرو, بگڑ جائے تو لانا. بڑا صبر رکھے. جملہ کہنے لگا ہوں. اچھا جی, میں نے مجلس پڑھی, میں نے کہا کہ جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا. جیسے میں نیچے اترا آگے تو مولانا صاحب کھڑے تھے. مجھے کہتے ہیں مجلس تو آپ نے بڑی اچھی پڑھی. میں نے کہا جہاں سے سرکار کے ڈیتھ وارنٹ آئے ہیں نا وہ بات کرو, کہ جہاں سے آپ کے ذہن و عقل کا سوئچ آف ہوا ہے وہ بات کریں. کہتے ہیں موصوف بس نعرہ لگانا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں؟ یہ آپ خطیبوں کی عادت ہے, شرفاء کو کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو. کیا ویسے علی کا نعرہ نہیں لگ سکتا؟ میں کہا آپ نے بالکل صحیح کہا, واقعی یہ کہیں نہیں لکھا. کہتا ہے ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں نہیں لکھا. میں نے کہا لکھا ہوتا تو تجھ جیسے منافق آج بدل دیتے. نبی نے خلیل کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر دنیا کو بتا دیا علی پہ ہاتھ اٹھانا ملا دی نہیں مالا کی شرح. ہائے ہائے, تو جو ہے نا اب تو میرا سنو. جی جو جو سوال کا جواب دے گا سکی حسین بادشاہ اس کی دل کی مراد پوری کرے گا. سب بولو نعرہ حیدری. اچھی طرح جناب کو سمجھ جناب اب تو بہت ہی پہنچے کہ عنوان سے نہیں اٹھنا. آپ مجھے چھیڑے نا, میں خود کافی ہوں. میں بھی آپ کو زندگی کل ٹھیک دن میں 11 سے 12 سما ٹی وی پر کتب آن لائن میں میرا پروگرام آ رہا ہے, ریکارڈ ہو چکا 1 گھنٹے کا ہے, حسینیت کے عنوان سے, جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کیمرہ والوں کو میں نے پیغام کیا دیا ہے. تاجو ہے سلام بھیا محمد ہاں بھی آپ کو سمجھ. دیکھو میرے جوانوں, میرے بزرگ مجھے اکثر نصیحتیں کرتے ہیں کرامت عباس. میں کہ جی جناب تم میڈیا پہ بہت کھل کے بولتے ہو, حکمت سے کام لیا کر. میں کہتا ہوں کیا کروں, علی کا عشق جب اپنے سر چڑھتا ہے ساری حکمتوں کو طلاق ہو جاتی ہے. توجہ ہے نا, پھر علی پہ مرنے کو دل چاہتا ہے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جو علی پہ مر جائے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. ہائے ہائے, توجہ ہے نا, اور آپ کو شامل رکھے. مجھے شعر پڑھنا ہے, سرائی کو کھولو. میرا استاد محترم علامہ سید عرفان اطرافی شیر پاکستان, بی بی کے عظیم وکیل ابو طالب کے وکیل, انہوں نے 28 صدر کو لاہور میں ایک شعر پڑھا تھا. میرا دل چاہتا ہے چاہے جتنا بھی تھکا ہوں ان کے انداز میں یہ شعر پڑھوں. جب ایک دشمن علی نے میشب تبار کو علی کی محبت میں کار پہ چڑھایا, اگر میں ممبر پہ اداکاری کروں اسی مولا کی لعنت پر سے, لیکن اگر میں اپنا دل و دماغ اپنی
اپنا کلیجہ حسنین کے پاک بابا کے قدموں پہ رکھو تو اس کا صدا مجھے نہیں علی کے شیعوں کی ملی شیلم کے غیرت مندوں کو ملے اللہ علی کا شیعہ کیسے ہوتا ہے 10,000 تلواریں چمک رہی تھی اور خدا کی قسم 10,000 تلواروں کو دیکھ کر علی کے میسم کا چہرہ دمک رہا تھا توجہ اب جوان نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا میں اس ملعون کا نام نہیں لے سکتا میری انتہائی مجبوری ہے کیونکہ میں باوضو بیٹھا ہوں اور مجھے مجلس پڑھنا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے وضو کی حرمت پامال ہو اور اگر ہمیشہ ساتھ ہوگے کوئی آخری خواہش خاموشی میسا کوئی آخری خواہش میسا نے کہا علی ابھی ٹھہر کوئی آخری خواہش کہا علی زندگی سے پیار نہیں کہا علی تیرا انجام کہا علی یہ کیا ہے قطار ہے کئی تار دیکھ کے بھی علی علی کرے آپ نے کہا علی کے دشمن تیری عقل یتیم ہے جو تو درخت مجھے آج دکھا رہا ہے اس کو میسم نے تو پالا ہے ہائے ہائے یہ بولنے والا آج بسلہ آئے داری انقلاب بھی آنا چاہیے ممبر سے یہ انقلابی کیفیت ہے تاکہ میرا جوان اشرا سننے کے بعد کبھی بزدلی کا سوچا بھی اس سے میں فرمایا اس درخت کو تو میں نے خود پالا ہے کہا نہیں چھوڑو باتیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم تیری زبان گتی سے کھچوا دیں گے اور تجھے دار دے دیں گے کہا پھر کہا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا جی بتاؤں میں یہ آخری خواہش میسم کی تھی اس جیلم کے اس عشرے میں بیٹھے ہوئے ہر شیعہ کی بھی یہی خواہش ہونی چاہیے جس کی خواہش ہے وہ میرے ساتھ کھول میرا تھوڑا آواز کھول آپ نے چاہ ایسا کر دیا میسم نے اگر آئی اس رسے کو چوبا سعید شہیدی علی رحمہ حیدرآباد دکن کے عظیم شاعر انہوں نے اپنا قلم میسم کے قدموں میں رکھا میرا بیٹا ہمت مانگی میسم کی زبان بنے بشار فراست دار سے یارا اور آواز کھولتے تیرا لاؤڈ سپیکر پھٹے پیسے بابا میر شاہ سے کرامت ماں شہدری دے گا کون سا بیٹا کا فراست دار سے دیکھو علی کی محبت میں شیر پڑھنا نہیں آتا فراست دار سے مجھے بی بی کی قسم بھولا نہیں میں اپنے عشق کی نماز قائم کروں تیاری کروں دوسرے مصرے پر آج میرے بزرگوں پر کوئی بولنا پڑے گا آج جوانوں کو بھی بولنا پڑے گا کہ فراست دار سے میسم بیان دیتے ہیں فراست دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی اب زبان پیچھے سے آ رہا ہے پتہ چلے
शेर पढ़े हैं भाई, ये 6 मिसरे हैं और 600 साल के लिए काफी है अली के दुश्मन को तड़पाने के लिए और अली के खौफ के मुस्कुराने के लिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। फराज़दार से बयान देते हैं रहेगा ज़िक्र अली, हम ज़बान देते हैं शफ़े बनाओ मुहिब्बो किरदार से मिशन नमाज़ इश्क़ अली की अज़ान कहते हैं। अल्लाहु अकबर, क्या कह रहे हैं? जी आप सब बोल गए। अल्लाह जज्बों को जवाब मत है। फराज़दार से मिशन बयान देते हैं रहेगा ज़िक्र अली, हम ज़बान देते हैं शबे पढ़ाओ मुहिब्बो कतार से मिशन नमाज़ इश्क़ अली की अज़ान देते हैं। और जब अली को देने की बात चल पड़ी, कहा खुदा ने हम अपना मकान तो जो है ना अल्लाह एक बार तो सलावत पढ़ो। मौला साहब इब्राहिम सारा सरकार अब्दुल मुतलिब पैगाम था देना। सरकार अब्दुल मुतलिब ने एक चूम रखा, कोई लंबा चौक कहा देख मैं हूं अपने ऊँटों का मालिक, मुझसे मेरे ऊँटों की बात कर, जिसका घर है उसे बचाना। ये खामोशी इंतहाई खूबसूरत बच्चों तो जो है आपकी, जिसका घर है उसे बचाना आता है। और साथ कहा अबू तालिब जी बाबा देख जरा मशरिक से कोई झुंड आए, ऐसे देखा अबू तालिब बोले हाँ बाबा छोटे छोटे अबाबील हैं, आपकी मर्जी छोटे छोटे अबाबील हैं। जब जनाब अब्दुल मुतलिब ने फरमाया ना कि जिसका घर है उसे बचाना आता है, उधर खालिक की आवाज अबाबील जीरे पे चली, आज मेरे काम आओगे मेरे अल्लाह, तू तो अल्लाह है। ये छोटे छोटे अबाबील खैरुल्लाह है, तू अल्लाह होकर खैरुल्लाह से कह रहा है मेरे किसी काम होगे। अक्ल के यतीमों मानने पे आ जाओ तो अबाबील को, ना मानने पे आओ तो उस्ताद जिब्रील को। हाय हाय कोई है बोलने वाला? अभी रुके 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 जुमला कह रहे खाने की आवाज अबाबील जीरो पे चले जाओ, मेरे घर के दुश्मन को नीस्त नाबूद करो अपने छोटे छोटे पंजों में। भाई मुझे नहीं पता पंजाबी में अबाबील को क्या कहते हैं, छोटा सा परिंदा चिड़िया नुमा। अब चिड़िया के फर कितने होते हैं, उसके हाथ कितने बड़े होते हैं, मुंह कितना बड़ा होता है, दोनों हाथों में छोटे छोटे पत्थर और एक मुंह में मैसूर की दाल के बराबर के वजन का पत्थर। खालिक ने कहा मारो, क्या करो? अब एक जुमला पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं। शादी आपसे, भाईजान आपसे, बाबा जी से, मेरे जवान से दुआ करें। आप बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी। बुजुर्गों से मैं दाद चाहूंगा, इतना बड़ा चूल्हा है। आइए सवाल करें, पालने वाले इन अबाबीलों को भेजना है, परिंदे हैं, किसी गलत बंदे को न मार दें। अभी नहीं किसी मजलूम को न मार दें। आपने फ्री हैंड दे दिया, मार दो इनको जो मेरे घर के दुश्मन है। अबू तालिब के नजदीक जा नहीं सकते, अबू तालिब के नजदीक जा नहीं सकते, किसी मजलूम को न मार दे। खालिक की आवाज़ खामोश, जिन्हें मैं भेजूं उन्हें हिज़्यार नहीं होता।
تفاسیر میں کہ پرندہ آیا، چونچ سے پتھر پھینکا، پہلے سپاہی مارا، اشارہ ہوگا بڑی دور سے، سمجھنا آپ کو ہے، کھل کے نہیں کہہ سکوں، پہلے سپاہی مارا، پھر جس ہاتھی پہ سوار تھے وہ ہاتھی مارا، دیکھا اللہ جب کعبہ اور کعبے کے وارث علی کے دشمن کو مارتا ہے نا تو خالی سوار ہلاک نہیں ہوتا، سواری بھی ہلاک سوار کریے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، آپ 1988 میں پہنچ گئے، بھی آپ کو سوال بس جملہ یہ کہنا چاہتے آپ حضور with honesty، یہ جو میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں یہ میرا نہیں، یہ جملہ ہے قبلہ کعبہ سرکار علامہ سید اظہر حسن زیدی علیہ رحمت زیدی صاحب فرماتے تھے کہ جب ابابیلوں کو بھیجا نا قبلہ نقی صاحب، ان میں ایک ابابی بیمار تھا، آپ بولا مجھے صبح تک دکھ ہوگا، ایک ابابی بیمار تھا، اگر پالنے والے تو قادر ہے، شفا دینا تجھے زیبا ہے، تو کو محتاج ہے کسی سے پوچھنے کا کہ شفا دوں نہ دوں، میں بیمار ہوں، یہ باقی ابابی جا رہے ہیں تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، مجھے بھی بھیج، میں بھی اس کو ماروں، خالق کی آواز ہے ٹھہرو، تم سے کعبے سے بھی بڑا کام لینا ہے، کہیں چلے تو نہیں گئے، کمالک ہوا کون سا کر لو، 30 عمر فی القصہ، پہلی ہجری، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10 ہجری کا آخر، ابابیل کہہ رہے مالک کب شفا دے گا، وہ موقع کب آئے گا، 10 ہجری کی آخر نبی کا پہلا اور آخری حج، ایسا نہیں گزرت ہوگا، میرے رسول کا پہلا اور آخری حج، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صاحب، غدیر کا میدان، اللہ کا قرآن، بلال کا اعلان، تو جو ہے غدیر کا میدان، اللہ کا قرآن، بلال کا اعلان، جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بڑھ سکتے، غدیر کو جلمہ پڑھنے ایک جملے کے لئے، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے رہ گئے، اکٹھے ہو گئے، اب میرے نبی رحمت نے فرمایا یا علی ان کے پرانے اتارو نظر، میرے زمانے میں سواری تھی اونٹ، اب میں جی کے پاس بانی بھی ہیں، میرے محترم بھائی بھی ہیں، میں کہا باجی بڑی چلتی ہے، بھائی کتنی چلتی ہے، باجی 6 یا 7 نمبر پہ بندے بیٹھے، انہیں اٹھاؤ پہلے مجھے پڑھائیں، انہوں کہا کہ ہمیں تو بات غیر اخلاقی حرکت ہے، وہ پہلے بیٹھے انہیں کیسے باجی مجھے بڑی چلتی ہے، اچھا جانا کہا جی میں نے یہ سورہ الانفال پڑھ کے آ جائیں گے، آ جاؤں گا، وعدہ مثال دے رہا ہوں باجی پکا نہیں کہا، انہوں نے سرین شاہ کو کہا جہاں مولوی کی گاڑی کھڑی ہے نا 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے لگا کے نا چابیاں ادھر لے آ، بھائی میں مزاحیہ باتیں نہیں کرتا ہوں، جائیں گے تو گاڑی پہ چابیاں حسنین نے لا کر بابا جی کو دے دی، بابا جی خاموشی میں ڈال کر بیٹھ کر میں پھر آیا، قبلہ کہے نہیں، جناب کیسے جو کیا ہوا، وہ 5-6 گاڑیاں ارد گرد کھڑی ہیں، ذرا اعلان فرمائیں، اب انہوں نے ایک ڈبی اعلان کیا، حضرات مولانا کی فلاں نمبر گاڑی، نمبر نہیں بتاؤں گا، فلاں نمبر گاڑی کھڑی ہے، کچھ لوگ آگے پیچھے گاڑیاں لگا گئے، مہربانی فرما کے وہ ہٹائیں تاکہ یہ جائے، نہ کوئی جائے گا نہ گاڑی ہٹے گی، پتہ چلا جس کے بھاگنے کا خطرہ ہو اس کی سواری روک لو، تو جو ہے نا کوئی پوچھا ہے کہ نہیں، کیا کہنے نبی نے فرمایا پلانے اتار، اب پلانے ہوں گے تو
بزرگان خاموش، پرانوں کا ممبر بن ختم، آقا ممبر پہ آ گئے، صحابہ کرام نیچے، ممبر بہت اونچا، اس اونچی جگہ پہ مصطفیٰ آپ بیٹھ ملا، یہ زیادی صاحب کریں، یہ سنوکر کا ایمان سے بتاؤ پورے مجمع میں کوئی دوسرا علی تو تھا نہیں، پھر نبی نے کیوں کہا آئینہ آئینہ علی، میرا علی کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ میرے نبی کی حکمت تھی، چلانے والوں کو چلانا تھا۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یوٹیوب پر نوجوان نسل نے بہت شیئر کیا، اجازت ہو تو میں کہوں، میں کہا آج اس ذوالحج میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید غدیر، ایک فرق ہے، عید الاضحیٰ پر جانوروں کے گھروں پہ چھری چلی، غدیر میں منافقوں کے دلوں پہ چھری، آئے 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 تو جو ہے نا چھریاں دونوں طرف چلی۔ میرا سر علی کریم، علی کریم، بس ختم، علی خاتم، بہت جلدی کہا علی قریب آؤ، علی قریب آؤ، علی تھوڑا اور قریب آؤ، علی اور قریب، علی تھوڑا اور قریب آؤ، شاید آخری فضل کے سن، علی اور قریب، آپ جو سمجھ کے نہ بولا مجھے خبر تک دکھو، اتنے قریب آئے علی نبی کے کہ ولایت رسالت سے بلا فصل ہو گئی۔ اسے خوبصورت جملہ مجھے نہیں کرا، نبی نے بلا تشبیہ یوں ہاتھ اٹھایا، اب یہ دیکھ کے سمجھ لیں، یوں اتنا ہاتھ بلند کیا، میرے پاک مولا، میرے آقا رسول اللہ، میرے مولا علی، قیامت پاس نے جملے کی پینشان شیعوں سے نہیں، آپ سے قدموں کے بیٹھے ہوئے نوکر سے نہیں ہے میرے مولا، میرے 29 سال کی زندگی ایک طرف خطابت کی اور یہ جملہ ایک طرف، پیر چلا شاہ صاحب قبلہ، اتنا نبی نے بلند کیا، اتنا ہاتھ بلند کیا کہ صحابہ کو غدیر میں مقام معبود نظر آنے لگا۔ تو یہ بولنے والا اللہ اکبر، صحابہ کا آئے آئے غدیر میں، شاباش، غدیر میں مقام محمود نظر آنے لگا۔ میرے نبی نے ہاتھ بلند کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی شان مولا، جس کا میں مولا، ابے بھول تو نہیں گئے ابابیل، ذہنوں میں ہے ابابیل، بس پہنچا رہا ہوں، پہنچا جی سرکار سلامت، کافی بھی عزت ہے، جب مولا کہا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، توجہ فرمائے گا، ایک بہت عظیم جلیل القدر ہستی، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، بوڑھا آدمی بھول بھی جاتا ہے، چلو بعد میں بتا دوں، ایک بڑی جلیل القدر شخصیت، بزرگ شخصیت، آگے بڑھے، خرامے خرامے، بڑے مشکل سے علی کا ہاتھ تھاما، نہ چاہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بادشاہ کا ہاتھ تھاما اور بڑی بے نیازی کے ساتھ بڑی ہلکی ہلکی مسکان چہرے پہ سجائے ہوئے، یا علی، مولا فرمایا جی، یا علی، مولا فرمایا جی سرکار مبارک ہو، جس میرے جوان نے ابھی تک داد کی افطاری نہیں نہ کی،
उसका रोजा टूट जाएगा। हर होठ बोले, हर जुबान बोले चुगले पाए, थोड़ी भी आवाज खोल। यारी मुबारक हो, आज से आप मेरे मौला बन गए। आज से आप मेरे मौला बन गए। आमना का चांद आगे बढ़ा, उसके हाथ को पकड़कर अली के हाथ से जुदा करके कहा, अभी मुनाफिकत छोड़ी नहीं है। आज से नहीं, जब से जय बोला तब से अली कोई है जदर वाला, जियो जियो क्या कह रहे हमारा बेटा, अब नारा लगाना, जीते रहो, हम नारा लगा जीते रहो। इतनी बड़ा सलवात पड़ी है मोहम्मद पर। अली का नाम जमानत है कामयाबी की। क्यों सुनाए? अली का नाम जमानत है कामयाबी की। बेशक अली के प्यार में जन्नत जरूर मिलती है। कौन? अरे अली के बुग़्ज़ में कुछ और मिले या न मिले, कहते हैं कि लानत तो जो है इधर मौला ने कहा जिस चीज का मैं मौला उस उसका अली मौला। एक भैया बिगड़ गए, खाम खा के भैया यार रसूल अल्लाह, आपने हमें नमाज कही, हमने पढ़ी, आपने रोजा कहा, खिलाफत के अंदाज होता, हमने रखा, आपने आज हज का हमने किया। ये जो आपने भाई को बुलंद किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है या अपनी मर्जी से किया? और लड़का तुझे क्या लगता है? काम मुझे तो लगता है आपने भाई समझ के किया है। आपने कहा तू कैसे मुतमईन होता है? कहता है अगर पत्थर का अज़ाब आए तो मैं मान जाऊंगा कि अल्लाह का हुक्म है। इधर इसने अज़ाब मांगा, उधर खाना की आवाज आए, अब अभी तो क्या समझने वाला? जियो जियो क्या क्या फर्क क्यों उठा बापी जी रब में चली। आपने कहा चाह जिस काम के लिए तुझे इतना इंतजार करवाए वो कर, मारा क्या करने का सीधा कतीर में चला जा। वाई कली का दुश्मन है और बदबख्त को अकेले नहीं मारना, उसे भी मारना है, सवारी भी मारनी है। अब कुरान कहता है जब तक नबी तुझ में है अज़ाब नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ने बता दिया अली का दुश्मन भी हो नबी खुद मारेगा। तवज्जो है ना? सवाब पर यार मोहम्मद बलंद सलाम। कोई नौजवान रुबाई पढ़ ले, जरा मैं थोड़ा सा घूट पानी का पी लूं। रुबाई पढ़ ले अगर किसी को, माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीजान में तोला, जुबा के साथ दिल वाला। जो नबी ने हाथ गदीर में बुलंद किया था, मुसलमानों ने बड़े बदले लिए उस हाथ बुलंद करने के। मौला तुम्हें कोई हमें हुसैन के आपको सलाम रखें। आज की मजलिस एक मन्नती मजलिस है। 3 मुहर्रम है, कल चार
آج یہ جو قاتل کھرچ رہا ہے نا، اجازت دو تو اس سے ایک سوال کرو. آج ہمیں کرج نہ دکھا، اس وقت کہاں تھا جب رباب کا 6 ماہ کا شہزادہ ماں کی چھولی میں تڑپ رہا تھا. لیکن آج مجھے شہزادے کے مسائل نہیں پڑھے. اگر اجازت دیں، یہ بیٹا پنکھ امریکہ ہٹا دیں، امریکہ ہٹا دیں، جتنی گرمی ہوگی میں صحیح بولوں گا. جی ادھر مومنین کی طرف کرتے ہیں. اجازت ہے سیدزادوں؟ میں نے آپ کو طویل زحمت نہیں دینی، کار میں فضائل کم پڑھوں گا، انشاءاللہ مسائل زیادہ پڑھوں گا. اب آگے رونے کی بات ہے. اللہ میرے ان کیمرہ مین بچوں کو سلام رکھے. آج اس بی بی کا دکھ پڑنا ہے جس کی عمر 4 برس تھی اور چہروں پہ توجہ کے نشان تھا. بسم اللہ. مجھے بابا پیر گلشن شاہ جی نے کہا کرامت باس میں انتظار کرنا ہے. امام حسین کے ذکر تشریف لے آئے. مولانا کو سلامت رکھے. کما حق ہو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. بسم اللہ. آجے بات کوئی بات دے راستے سے. سید کے آنے سے مجلس خراب نہیں ہوتا. وہ اور لوگ ہیں وہ بھائی وہ جب بھائی وہ جو تھئی بدتمیزی نہ کیا کرو. آنے والے مہمان کو عزت دیا کرو. بسم اللہ. اجازت بابا تھوڑی بیٹا آواز کھول. اللہ ہو 4 سال کی شہزادی، نام میں نے نہیں لے رہا، کوئی روئے یا نہ روئے. اس بی بی کی نشانی بتا دیتا ہوں تمہیں سمجھ آ جائے. وہ بی بی جس کے مرنے کے بعد بھی ہاتھوں سے رسیاں دیکھو. بسم اللہ. بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم حسین سے. باپ پیر امیر شاہ جی کائنات کی واحد مظلومہ ہے حسین کی شہزادی. جملے بدلو، جملے بدلو. کائنات کی واحد مظلومہ ہے. قرآن کا یہ سورہ یاسین. باپ گلشن شاہ جی لاہور میں اشرا پہلا تھا 2020 کا. ہو کر نیاز میں جاگیر علی اکبر پیر قاسم شاہ. تھوڑی بیٹا آواز کھول گیا. ہم مولا تذاکر بڑی تھکے ہوتے ہر جگہ. آج میرے بھٹیال بھی 7 گھنٹہ پڑھا، 7 گھنٹہ لالا موسیٰ پڑھا، اس سے پیچھے سرگوت کا بھی. لیکن باپی بھی آپ تو سمجھ وہ درمیان سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کرامت عباس باپ اور بیٹی کے دکھ کا اکٹھا جملہ پڑھا. سمجھ آ گئے؟ سینوں سے ڈائریکٹ سروں پہ ہاتھ جائے گا. میں نے کہا آج کیا فرمایا؟ کہتے باپ اور بیٹی کے دکھ کا اکٹھا جملہ پڑھا. میں نے کہا بابا مجمع مر جائے گا. کہتے پڑھو. میں نے کہا واہ حسین عجیب قدر ہے باپ اور بیٹی کا، دونوں بے بدل، دونوں بیٹے ہیں. عجیب مقدر ہے باپ اور بیٹی کا، دونوں بے مطلب، دونوں بے کفر. 11 محرم خاموشی نے میں نے جلدی کی تو پھر آخر تک نہیں پڑھ سکتا، لمبا نہیں مجھے پڑھ. 11 محرم علی کی بیٹیوں کے قافلہ روانہ ہونے لگا. خدا لعنت کر شبر ملعون پر اس نے کتا بلایا. بعضی کچھ لوگ کہتے ہیں اے جی ذاکر ہے لفظ نہ دے. اس سے بھی سخت لفظ ہوں تو میں کہوں جس کمینوں نے میری بیویوں کی عزت نہیں نہ کی،
उस हरामजादे को मैं इज्जत नहीं दे सकता। इस कुत्ते ने एक और कुत्ता बुलाया जिसका नाम था हारिस। खुदा इस पर लानत करे। इसने कहा हारिस, अगर मैं तुझे यजीद के तलवार से सबसे बड़ा इनाम लेके दूं तो क्या ख्याल है? हारिस कहते ना मैंने अकबर मारा, ना मैंने कासिम मारा, ना मैंने अब्बास के बाजू काटे, ना मैंने हुसैन की गर्दन पर छुरी चलाई, फिर उससे बड़ा जुल्म कौन सा है जिसका सबसे बड़ा इनाम है तेरी हाल में निकले नानी का नौकर नहीं। ये कमीना कहते ये मेरे लोहे का ताजियाना वो जो घोड़े के साथ डर के खड़ी है ना, तूने कर्बला से शाम का ना इसको रोने देना है ना सोने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कर्बला से लेके शाम तक ना तूने इसको रोने देना है ना इसको सोने देना है। आप मुसलमानों, आप पूछते हो शिया रोते क्यों हैं? हमसे पूछो हम जिंदा क्यों हैं? क्या किसी बेटी को उसके बाप की शहादत की इत्तला तमाचा मार के देते हैं? खत्म बोला। इसने कहा ठीक। इसने वो अजर रसूल हाथ में लिया जो लोहे की तार थी, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। बाजी ये खामोशी नहीं, कयामत तक अली के शिया ये फिक्रा सुन के ना रोए तो मैं बीबी का नौकर रहे। अज़ादारों बाजी इजाजत, सादात से इजाजत, पीर ज़बर काज़मी साहब, पाक बीबी, सही मंजूर शादी का दर्जा मैं बुलंदी फरमा। जब 16 वीर बाकिर के साथ सजाद के साथ गले में रस्सी डलवा के हाथों से गर्दन बंधा के 16 वीर, मेरा बेटा जब चली है ना बीबी की आवाज आई, सजाद मेरे पाँव फट गए, तेरी आई नहीं निकली, पाँव पर आमीर है, सजाद मेरे पाँव से खो। जज़ाकल्लाह सजाद, अब तेरी बहन चल नहीं सकती। बाबा गुलशन शाह आपका बड़ा इंतजार किया, आप सुबह तक ना आते, सुबह तक पढ़ता। हुसैन का सच्चा ज़ाकिर जो बंदा कह देना 30 साल हो गए मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। बीबी की मुसीबत का मैं फिक्रा पढ़ने लगा, मैं पढ़ के गाड़ी में बैठ जाऊंगा, आप इंशाल्लाह मेरे बच्चों रोते रहोगे। जब बीबी ने कहा चला नहीं जाता, पीर जनाब शादी मेरे वाला सज्जाद ने कहा शिमर शिमर, पहले तो तू मार रहा था ना, कहा अब मैं खुद कहता हूँ ये कबा उठाता हूँ, जितना मारना है ना मार ले, मेरा बस तुझे कुछ नहीं करेगा। कहते चाहता क्या है? कहते मेरी बहन के पाँव फट गए हैं, थोड़ी देर के लिए मेरी बहन का ऊँट है मेरा और शिया चलो जमातम कहना आराम साधे खाली ऊँट मंगवाया, सकीना को सवार नहीं किया, इसने सकीना को ऊँट के साथ ऐसे बांधा जैसे सफर का सवार बांधते कुत्ते सारे फुट पानी देना। अल्लाह तुम्हारे माओ के कलेजे ठंडे रखे, ना तुम्हारा पढ़ाइए, मुझे आगे चलो, फिर पढ़ो। मेरा भाई कह रहा फिर पढ़ो। ये ऊँट था, ये ऊँट का शिकम है। रोशन भाई, इस हरामजादे ने कुरान के सूरह सब्र को ऐसे पढ़ सकता हूं, कुरान के सूरह फजर को उस ऊँट के पहलू में बांध कर रस्सियों से बांधा, ऊँट आहिस्ता चला। इस कुत्ते ने ताजियाना ऊँट के चेहरे पे मारा, ऊँट आगे निकल गया। ताजियाना नहीं पड़ता, समझ जाओ, बेटी की आवाज
پہنچ گئے. اتنی جلدی پہنچی؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا. بی بی پہنچ گئے. یزید نے یہ خاموشی نہیں بابا جی گلشن شاہ جی اشرے کے علاوہ میں یہ روایت نہیں پڑھتا. اگر سیدوں کی اجازت ہو، باریان اشرا کی اجازت ہو تو پڑھتا ہوں. ضعیف سند ہو، ضعیف روایت ہو، مجھے جہلم سے جانے نہیں دینا. روایت صحیح ہو پھر مجھے نہیں پتا آپ نے چہروں کا ماتم کرنا ہے یا سینوں پہ کرنا ہے. ایک شہر آیا جو عیسائیوں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا. لوگ پتھر لے کے کھڑے تھے، ان کا پاؤں پار بھاگتا ہے. کہتے اترو، چھتوں سے اترو. انہوں نے تو دیکھا ہمارا فادر اتنی جھڑکی دے رہا، نیچے کہتے فادر کیا ہو گیا، کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے پتھر مارنے لگے. کہا اترو، ان پہ پتھر نہ چلاؤ، ہو سکے چاہے عیسائی ہو ان پہ درود بھیجو. کہتے جو کہتے اس کا بیٹا ہے جس کی ماں مبارکہ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ختموں کی ساری مجلس اسی پہ چھوڑ دوں گا، اسی پہ چھوڑ دوں گا. نہ میں تھکاؤں نہ تم کہیں نہیں. یہ جناب سید سجاد کے پاس السلام علیکم یا اسیر المظلوم، اے مظلوم اسیر میرا سلام. سجاد نے کہا علیکہ السلام، میرا بھی سلام ہو. شکر گزار ہوں تیرا، تو نے مجھ پہ سلام بھیجا. کہتی لگتا ہے تو سلاموں کو ترسا ہوا. میرے مولا کہتے ہیں اسلام اور سلام ہمارے کھانے کے لیے ختم ہو گیا. عیسائی کھڑ گیا، اس کی بیٹی جس کی عمر صرف 7 سال تھی، ربیہ نام ہے، انجیل کی تلاوت کر. یہ خاموشی نہیں، عیسائی اندر داخل ہوا. کہتے ربیہ انجیل بند کر. بابا آسمانی کتاب پڑھ رہی، یسوع کا صیغہ پڑھ رہی. کہا بند کر. بند کیا. میری بیٹی تکلیف کر، یہ چادر سر پہ نہ ہو. کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہ چادر سر پہ نہ ہو. کہا بابا روز کہتا ہے، حضرت عیسیٰ کے فرمان ہے پردہ ضروری ہے، آج کہہ رہے ہو سر پہ چادر نہ لے. کہتے میرے ساتھ باز آئے. سجاد کے قریب آ کر عیسائی کہتے ہیں مولا تیرے نانے کا کلمہ نہیں پڑا، ڈر لگتا ہے. یہ چادر تو لے اپنی چھوٹی بہن کے ماتم پر سر پہ اور ہے. سجاد نے چادر سکینہ کے سر پہ رکھی. بس اگلا جملہ نہیں پڑتا. ادھر میرے مولا نے چادر بہن کے سر پہ رکھی، ادھر کمینے نے تازیانہ سجاد کی پشت پر برسانا شروع کیا. عالیہ کی آواز بھیا بھیا چادر واپس دیتی ہوں. کاش شبر میرے بھائی کو نہ مار. سجاد کی آواز آئی، ہزاروں سجاد تیرے پردے پہ قربان، چادر نہ اٹھانا. پہنچ گئی سکینہ. معافی بی بی، میری پاک بی بی معافی، پاک بی بی معافی، پاک بی بی معافی. نکل گیا منہ سے. پہنچ گئی عالیہ شام میں. ساری رات میری بی بی روتی، بابا 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 اگر میرے نصیبوں میں پتھر کا سرانا تھا مجھے سینے پر سلانے کا بھی کیوں کیا. قیامت آنے والی ہے مسائل کی، مولا تجھے سلامت رکھے. یزید نے الٹی بھیجا. سجاد بہن کو کہہ رونا چھوڑ دے ورنہ قید تنہائی کا
اور میری بیٹیوں کھل کر رونا، اور میری بچیوں مگر سر سے چادر نہ اترے، کیونکہ عالیہ کا ذکر ہے، شام سے بڑی عالیہ آئی ہوگی، بقیہ سے اس کی پاک جدہ آئی ہوگی، ختم کھینچنا مقصد ہے۔ تیرے لشکر میں عباس کو سجاد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا چچا عباس، میرا جرنیل چچا، میرا شیر چچا، میرے علی کا بیٹا